اگر ہم بندر ہوتے تو کس کے پاس شکایت کرتے؟ مگر اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہم سب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک ہم سب کو اللہ کا شکر بے شک شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان بنا کر اس دنیا مجھے پیدا کیا، ہر وقت اللہ کو یاد دل میں رکھ کر اللہ کے سامنے پکارے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر ایمان کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ ایمان کی دولت سے، ایمان کی دولت سے ہمیں دوسرا احسان یہ ہے کہ بندو، میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے گھر میں پیدا فرمایا، ایمان کے ساتھ پیدا فرمایا۔ نامعلوم کس خاندان کس قبیلے مجھے پیدا فرماتا، مگر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی امت کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ وہ لوگ سے پوچھئے جو ایمان نہ لائے ہوں گے، وہ کفر کے گھر میں پیدا ہوا ہوگا، وہ اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہوگا، وہ اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا، وہ کفر کے گھر میں پیدا ہوا انسان، کفر کا ماحول ملا ہوا، یہودی اور نصارے کی زندگی گزارنے والا بندہ، وہ ایمان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ نے ہمیں اسلام کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے، اور اس ماں کے گود سے جس ماں نے اس دنیا میں جنم دیتی ہے، اور جب اس بچہ اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اس ماں کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ اس دنیا میں مہمان بن کر آیا ہے، اب ہمیں ان کو ایمان کے گھروں میں پیدا ہوا ہے، ہمیں ان کو اذان دلوانا ہے، تو ہم مولویوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ تشریف لائے اور ہمارے بچوں کے کانوں میں اذان دلوا دیں، اذان دے دیں، اور ایک کانوں میں اقامت دلواتی ہے کہ اس ماں کے اندر میں شوق ہے کہ میرا بچہ اسلام کے گھروں میں پیدا ہوا ہے، نبی کے گھروں میں پیدا ہوا ہے۔ اگر وہ اسلام کے بارے وہ خاتون نہیں جانتی تو اسے معلوم کیا کہ ایمان کیا چیز ہے، وہ کفر کے معاملے میں وہ جانتی۔ اس لیے کہ نوجوانوں، ہر ماں باپ شوق رکھتا ہے کہ جب اس دنیا میں بچی یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو شوق ہوتا اپنے بچوں کے کانوں میں اذان دلواتا ہے، اقامت دلواتی ہے، اس لیے کہ اللہ کو پہچانتا ہے، نبی کے طریقوں کو پہچانتا ہے، نبی کے گھروں میں پیدا ہوا ہے، نہ معلوم اور دشمن کے تمیز و تمدن کو معلوم نہیں ہوتا۔ اگر کفر کے گھر میں پیدا ہوتے اور کافروں کے گھر میں پیدا ہوتے تمیز اور دشمن اور کچھ خیال نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے گھروں میں پیدا ہوتا ایمان کے ساتھ، ان ماں اور باپ کا شوق ہوتا ہے کہ ماں نے جب گود میں رکھتی ہے وہ ترانے سناتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ دودھ پلاتی ہے، جب وہ پکھڑیاں ہلاتی ہے تو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ کے ترانے سناتے ہیں کہ بچہ میرا ایمان کے گھروں میں پیدا ہوا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر وہ ماں دودھ پلاتی ہے اور وہ سمجھ
مسجد کی طرف لے جاتا ہے، نماز پڑھواتا ہے، مسجد کے طرف نماز پڑھواتا ہے، مسجد کے اندر قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے۔ جس طرف باپ نماز پڑھتا ہے بچہ بھی پڑھتا ہے، جس طرف باپ سلام پھیرتا ہے بچہ بھی سلام پھیرتا ہے، باپ کسی سے سلام کرتا ہے بچہ بھی سلام کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ایمان کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے، ایمان کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھیے، انسان کے اندر میں اللہ رب العزت نے آنکھ کو عطا فرمایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ نہ معلوم آنکھ نہ ہوتے ہم دنیا کو نہیں دیکھ پاتے، اگر آج ہم بینائی ہو جاتے تو اس ماں نے جس ماں نے ہمیں جنم دی ہے اس ماں کو شکل و صورت بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس باپ کو، جس باپ نے اس دنیا کے اندر میں کھانے کمانے اس ماں کو دی تھی اور اس بچہ نے اس دنیا میں آنے کے بعد اس باپ کو شکل نہیں دیکھا، وہ نبینا تھا، اندھے ہے، اس لیے کہ وہ بچہ کاش اس دنیا کے اندر آنکھ کے اندر روشنی ہوتا، اپنے باپ کو شکل دیکھتا، اپنی ماں کی شکل دیکھتی، اللہ کے گھر کو دیکھتا، قرآن کو دیکھتے، دنیا والوں کو دیکھتا۔ رات بھی اندھیرا ہے، دین بھی اندھیرا ہے، جدھر چاہے ادھر گر جاتے ہیں، ادھر بھی گرتا ہے ادھر بھی گرتا ہے، کیوں؟ اندھیرا ہے، بینائی چلی گئی ہے، مگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اے مالک کائنات، اے خالق کائنات، میں نبینا ہوں، میں دنیا کی شکل و صورت نہیں دیکھتا ہوں، ہم اندھے ہیں، اے مالک کائنات، ماں کی شکل کیسی ہوگی، میرا باپ کا شکل کیسا ہوگا، اے مالک کائنات مجھے شکل بنا دے، مرو اندھے اللہ کے بھی شکر ادا کر رہے ہیں۔ نوجوانوں یاد رکھیے، ایک نوجوان نماز پڑھتا ہے، ایک بوڑھے نماز پڑھتا ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں اور مسجد جانے کے بعد وہ گھر آتے ہیں، گرمی کا موسم ہوتا ہے، تپیس ہے، اس لیے کہ وہ گھر سے نکلنے مسجد سے نکل کر گھر کے اندر روانہ ہوتا ہے۔ اے مالک کائنات، اتنے گرم آسمان اور سورج اتنے کڑک ہے، زمین اس طرح تپیس ہے، میرے پاؤں لہو لہان ہو گئے ہیں، میں آپ کے گھروں میں سجدہ ریز کر رہا ہوں، آپ کے گھروں میں نماز پڑھ جا رہا ہوں اور آپ سے میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ اے مالک کائنات، میرا چپل ٹوٹ چکا ہے، اے مالک کائنات، آپ نے مجھے عطا فرما دیجئے۔ اور اس بندہ، اس بوڑھے کہہ رہے ہیں میں نے آپ کے گھروں سے عبادت کر کے آ رہا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے چپل عطا فرما دیجئے، اور کچھ ہی دور جا رہے ہیں، کچھ ہی لمحہ گئے کہ ایک لنگڑے آ رہے ہیں، لنگڑے آ رہے ہیں، اپاہج ہیں، لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، پاؤں سے معذور ہیں، اور جب معذور ہونے کے باوجود وہ کیا احساس کیا ہے؟ اے مالک کائنات، آپ سے میں شکایت کر رہا تھا، آپ سے میں شکوہ کر رہا تھا، آپ کے گھروں میں میں نے نماز پڑھ کر آیا ہوں، آپ کے گھروں میں سجدہ کر آیا ہوں اور سجدہ ریز کر آیا ہوں، اور آپ کے گھروں کو گھر کے اندر میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے آیا ہوں، اور جب آنے کچھ ہی لمحہ میں ہم آئے ہیں، کچھ ہی لمحہ دور گئے ہیں، تو آنے کے بعد لنگڑے اپاہج تھا، اس نے کہے مالک کائنات، میں آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں، یہ مجھ سے بھی کمزور ہے، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، اس لیے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک ہم ایمان لائے اللہ کے گھر کے لیے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ہم ایمان ہے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ میرے نوجوانوں، بزرگوں، اس لیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کی حفاظت فرمائیں، اپنی زبانوں کی حفاظت فرمائیں، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو پڑھنے قبول فرمائیں، ان چند باتوں عمل کرنے قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔